السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ اردو ایگزام 2025 کے لیے 50 اردو ادب کے سوالات جو کہ اہم ہیں۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، شامل اقتباس فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کس ناول سے ماخوذ ہے، یعنی کس ناول سے لیا گیا ہے؟ گؤدان، توبۃ النصوح، امراؤ جان ادا، اصلاح النساء۔ سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر B، یعنی توبۃ النصوح ناول سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانوں کا مواد عام طور پر کس طبقہ سے لیا؟ پسماندہ طبقہ، ترقی یافتہ طبقہ، متوسط طبقہ، ان میں سبھی۔ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانوں کا مواد کہاں سے لیا ہے، کس طبقے سے لیا ہے؟ تو انہوں نے متوسط طبقہ سے، یعنی درمیانہ لوگ جو ہیں ان کے درمیان سے انہوں نے اپنے افسانوں کا مواد لیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب، اقبال، چکبست، شہباز۔ اردو معلیٰ یہ آپ کو غالب کے خطوط کا مجموعہ، کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب کے۔ اس کے بعد دیکھیں، اردو ادب میں عبد المغنی کی شناخت کس کو بولتے ہیں؟ پہچان کو بولتے ہیں۔ اردو ادب میں ڈاکٹر عبد المغنی کی شناخت یعنی پہچان کس حیثیت سے کی جاتی ہے؟ افسانہ نگار، ناول نگار، ناقد نگار۔ ناقد یعنی تنقید کرنے والا، اور ڈرامہ نگار۔ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے، یعنی ناقد کی حیثیت سے ان کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستانی سماج میں کس رواج سے برہم رہتے تھے؟ کم عمری کی شادی، چھوا چھوت، جہیز، ان میں سبھی۔ بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستانی سماج میں کس رواج سے برہم رہتے تھے، یعنی غصہ رہتے تھے؟ وہ تھا آپ کو کیا تھا؟ چھوا چھوت۔ چھوا چھوت کی وجہ سے یہ بہت برہم اور غصہ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 6، ذیل میں کون بطور ڈرامہ نگار مشہور ہیں؟ سر سید احمد خان، آغا حشر کشمیری، مرزا غالب، پریم چند۔ آغا حشر کشمیری جو ہیں یہ آپ کو ذیل میں بطور ڈرامہ نگار مشہور ہیں، معروف ہیں، ٹھیک ہے، آپشن نمبر B۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول، افسانہ، خاکہ، نظم۔ نذیر احمد کا تعلق جو ہے وہ آپ کو ناول سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آریہ بھٹ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آریہ بھٹ یہ بھی کوئی محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے۔ دیکھیے ان کی پیدائش کیا ہے؟ 475، 476، 477، 478۔ تو سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر B، یعنی 476 عیسوی میں آریہ بھٹ کی تاریخ پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، برکت علی صدیقی کس افسانے کا کردار ہے؟ آشیانہ، فرار، بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ تو برکت علی صدیقی یہ آشیانہ افسانے کا کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آریہ سدھانت اور تنتر کس کی کتاب ہے؟ گیلیلیو، پائتھاگورس، ٹائمس ایڈیشن، آریہ بھٹ۔ آریہ سدھانت اور تنتر یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ لکھی ہوئی آپ کو آریہ بھٹ کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 11، کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ عظیم الرحمن، کلیم الرحمن، مجیب الرحمن، حبیب الرحمن اور مجیب الرحمن۔ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام تھا سید مجیب الرحمن۔ کیا نام تھا؟ سید مجیب الرحمن۔ اس کے بعد دیکھیں، بہت مشہور سوال سب ہے، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ مناسب، خوشگوار، سنگین، معتدل۔ گلوبل وارمنگ جو ہے آپ کو ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے۔ ریا، گزرا ہوا زمانہ،
ہندو مسلمان اسباب بغاوت ہند۔ سر سید احمد خان کا جو مضمون ہے اس کتاب کے اندر جو شامل ہے وہ ہے آپ کو ریا۔ کیا ہے؟ ریا۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو تشکیل جدید کس کی تخلیق ہے، یعنی یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر عبدالمغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان اختر اور رینوی۔ سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی ڈاکٹر عبدالمغنی کی تخلیق ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ آریہ بھٹ نے کون سا مسلمہ اصول پیش کیا؟ زمین سورج کا طواف کرتی ہے، سورج زمین کا طواف کرتا ہے، دونوں ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر زمین سورج کا طواف کرتی ہے، زمین سورج کا طواف کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمہ اصول انہوں نے پیش کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زیر نصاب خط میں غالب نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ کرامت حسین ہمدانی، سلامت حسین درانی، مصطفیٰ خان شیفتہ، حالی۔ تو زیر نصاب خط میں غالب نے جس کو مخاطب کیا ان کا نام ہے کرامت حسین ہمدانی۔ کیا نام ہے؟ کرامت حسین ہمدانی۔ سوال نمبر 16 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو انوکھی مسکراہٹ کس کا افسانہ ہے؟ سہیل عظیم آبادی، نگار عظیم، قمر جہاں، سید محمد محسن۔ انوکھی مسکراہٹ یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ سید محمد محسن کا افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا موضوع کیا ہے؟ معاشرتی گراوٹ، مادیت کا غلبہ، اخلاقی گراوٹ، ان میں سے بھی۔ تو سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی ان میں سے بھی۔ کٹی ہوئی شاخ کا موضوع کیا ہے؟ معاشرتی، یعنی معاشرے کے اندر دن بدن گراوٹ ہوتی جا رہی ہے، مادیت کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اخلاق جو ہے وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سراج اور عرفانہ کس افسانے کے کردار ہے؟ آشیانہ، فرار، بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ سراج اور عرفانہ یہ آشیانہ افسانے کے کردار ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں کس نے مضمون نگاری کو کافی جلا بخشی ہے، یعنی کافی بڑھانے کا کام کیا ہے؟ سر سید احمد خان، ذکاء اللہ، الطاف حسین حالی، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 20 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی، یعنی ان تمام لوگوں نے مضمون نگاری کو بڑھانے کا کام کیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21، اجنبی چہرے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، پریم چند۔ اجنبی چہرے یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ آپ کو ہو جائے گا سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی قمر جہاں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نگار عظیم کا دوسرا افسانوی مجموعہ گہن کب منظر عام پر آیا؟ 1990، 1999، 1966، 1951۔ مجموعہ گہن ہے نا، یہ آپ کو 1999 میں یہ شائع ہوا، یعنی منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد دیکھیں، ڈپٹی نذیر احمد نے کس قسم کا آغاز کیا تھا؟ کس قسم کا آغاز کیا تھا؟ ناول، داستان، ڈرامہ، افسانہ۔ ڈپٹی نذیر احمد ناول کا آغاز کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ جمہوری دور، ترقی پسند دور، سنہرا دور، تاریخ دور۔ ہندوستان میں گپت عہد کو، گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو سوال نمبر 24 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کسی خاص موضوع پر دو اشخاص یعنی دو شخص کی گفتگو یعنی بات چیت یا ملاقات کے دوران آپسی بات چیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوانح، خود نوشت، انٹرویو، مکتوب نگاری۔ تو اس کو کہا جاتا ہے انٹرویو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انٹرویو کہا جاتا ہے کسی خاص موضوع پر، ہے نا۔ دو آدمی جب بات چیت کرتے ہیں یا ملاقات کے دوران جو آپسی بات چیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے انٹرویو۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 26 ہے راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1914، 1915، 1916، 1917۔ دیکھیے سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی 1915۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 27، عالمی حدت کے اثرات کیا ہیں؟ موسموں کی معینہ مدت میں بدلاؤ، طوفان اور سیلاب میں کثرت، قحط کی کثرت، ان میں سے بھی۔ عالمی حدت کے اثرات کیا کیا ہے؟ تو سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی موسم کی جو معینہ مدت تھی اس میں بدلاؤ ہوا۔ گرمی جس مہینے میں آنی تھی اس مہینے میں گرمی نہیں آ پا رہی ہے،
بارش جس موسم میں ہونا تھا بارش جس مہینے میں ہونا تھا اس مہینے میں بارش نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ٹھنڈی جس مہینے میں آنی تھی اس مہینے میں نہیں آ پا رہی ہے۔ تو موسموں کی معینہ یعنی متعین جو مدت تھا اس میں بدلاؤ ہوا۔ اسی طریقے سے طوفان کا اضافہ ہوا، سیلاب میں بڑھوتری ہوئی اور قحط کی کثرت ہوئی، یعنی بھوک مری کی کثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ سب اس کے اثرات ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد ہے معیار و اقدار کس کی تخلیق ہے؟ عبد المغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان اختر اورینوی۔ سوال نمبر 28 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی معیار و اقدار ڈاکٹر عبد المغنی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 29، ذیل میں کون ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہے، معروف ہے؟ مرزا غالب، قمر جہاں، سر سید احمد خان، آغا حشر کشمیری۔ سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی آغا حشر کشمیری۔ اس کے بعد دیکھیں سر سید کی وفات کب ہوئی، ان کا انتقال کب ہوا؟ 1897، 1898، 1899، 1900۔ دیکھیے سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1898 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نسو کی منجلی بیٹی کا کیا نام تھا؟ ناہید، حمیدہ، فاطمہ، راحلہ۔ نسو کی منجلی بیٹی کا نام تھا حمیدہ۔ کیا نام تھا؟ حمیدہ نام تھا۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سائنسی اور تحقیقی ادارہ ناسا کا تعلق کہاں سے، یعنی کس ملک سے اس کا تعلق؟ ہندوستان، انگلینڈ، روس، امریکہ۔ تو سائنسی اور تحقیقی ادارہ ناسا جو اس کا تعلق ہے آپ کو ملک امریکہ سے، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ پٹنہ، مظفر پور، لکھنؤ، دہلی۔ تو سوال نمبر 33 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی پٹنہ شہر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ 1835، 1836، 1837، 1838۔ تو سوال نمبر 34 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1836 میں ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش ہوئی۔ مرزا غالب کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، رامپور، لکھنؤ۔ سوال نمبر 35 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہی، یعنی آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں غزل کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ غالب، میر انیس، مرزا سودا، میر تقی میر۔ سوال نمبر 36 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی میر تقی میر غزل کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ ذیل میں مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک کون ہے؟ تشبیہ، پلاٹ، آمد، مطلع۔ سوال نمبر 37 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی آمد جو ہے یہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 38 کیا ہے؟ اردو کی پہلی مثنوی کون ہے؟ سعول بیان، قدم راؤ، پدم راؤ، زہر عشق، فریب عشق۔ سوال نمبر 38 اس کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی قدم راؤ، پدم راؤ۔ سوال نمبر 39 ہے پروین شاکر کا پہلا مجموعہ کلام کون ہے؟ ماہ تمام، خوشبو، صد برگ، خود کلامی۔ پروین شاکر کا پہلا مجموعہ کلام ہے آپ کو خوشبو۔ کیا ہے؟ خوشبو۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 40، تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ سعول بیان، گلزار نصیب، سوز و گداز، قطب مشتری۔ سوال نمبر 40 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی گلزار نصیب۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 41، جلوہ داغ کس کے منتخب کلام کا مجموعہ ہے؟ مبارک عظیم آبادی، شوق نیموی، رمز عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی۔ جلوہ داغ کس کے منتخب کلام کا مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 41 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا مبارک عظیم آبادی۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں کون مصحفی کے شاگرد ہیں؟ میر ضمیر، میر خلیق، آتش لکھنوی، ان میں سبھی۔ ذیل میں کون غلام حمدانی مصحفی کے شاگرد ہیں؟ سوال نمبر 42 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی ان میں سبھی۔ ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ان کے شاگرد ہیں۔ نصاب میں شامل مناظر فطرت کے شاعر کون؟ مناظر فطرت ہو یا مناظر قدرت ہو، اس کے شاعر کون؟ چکبست، محروب، احمد فراز، آزاد سے مراد مولانا ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 43 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی چکبست۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 44، مرزا غالب پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ نوشہ، اسد خان، مصاحب۔ تو مرزا غالب پہلے جو تخلص کرتے تھے وہ اسد کرتے تھے،
اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ذیل میں شوق لکھنوی کی کس مثنوی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی؟ زہر عشق، بہار عشق، فریب عشق، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 45 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا زہر عشق، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 46، کیا ہے؟ نابینا شہر میں آئینہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ غالب مبارک عظیم آبادی، احمد فراز، پروین شاکر۔ سوال نمبر 46 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی احمد فراز کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے وہ صنف شاعری کیا ہے جو حضرت امام حسین اور کربلائے شہداء کی شہادت کے واقعات بیان کرنے اور رنج و غم کے اظہار کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی، یعنی خاص ہو کر رہ گئی؟ قصیدہ، مرثیہ، نظم، غزل۔ تو وہ صنف شاعری کیا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا، یعنی جن لوگوں نے شہدائے کربلا یعنی جن لوگوں نے کربلا میں اپنی شہادت دی، اپنی جان دی، ان کی شہادت کے واقعات کو بیان کرنے اور ان کے جانے پر رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے خاص ہو کر رہ گیا، وہ ہے آپ کو مرثیہ۔ کیا ہے؟ مرثیہ۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم۔ نظم بہت آسان تھی پہلے، کیسی نظم ہے؟ کیا ہے؟ کیسی نظم ہے، ٹھیک ہے؟ پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 48، اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی ایک آزاد نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم، کھڑا ڈنر کیسی نظم ہے؟ آزاد نظم، ظریفانہ نظم، اخلاقی نظم، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 49، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی ایک ظریفانہ نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 50، غزل عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے، یعنی کس صنف سے لیا گیا، کس قسم سے لیا گیا ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، نظم، مثنوی۔ تو سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی قصیدہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور جن لوگوں کو 2025 کے اندر بہار DL ED اردو انٹرنس کا ایگزام دینا ہے وہ ہمارے چینل سے ضرور جڑیں، اور بہتر تیاری کے لیے ضرور ہم سے جڑیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی جوڑیں، تاکہ آنے والے ایگزام میں آپ مکمل طور پر اردو کے اندر کامیابی حاصل کر سکیں، آپ 25 میں 25 نمبر لا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔